جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھ رہے، لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے، وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں، یہ والے عامل کم خطرناک ہیں. عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو، اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں. آج ایک فیملی آئی میرے پاس عصر کے بعد، ایک عامل نے طلاق دلوا دی دونوں. وہ عامل بھی بہت نیک شمار ہوتا ہے. اس کو بتایا تم پہ جادو کیا ہے، وہ لڑکی وہم میں چلی گئی مجھ پہ جادو ہے، اور وظیفے پڑھ رہی ہے، بیٹھ بیٹھ کے وظیفے پڑھ کے اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اس کی، حالانکہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر. میاں بیوی کے اختلافات ہیں، ان کو حل کیا جا سکتا تھا. ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عملیات ہیں، تم یہ پڑھا کرو. اب بہو کو وہم ہو گیا مجھ پہ کیا ہیں عملیات. اب جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہیں تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا ہے، نند نے کرایا. وہ گھر میں ایسا چھستا بستا، گھر کی ایسی کی تیسی کرا دی. اس کی نیت نہیں ہوگی لیکن نتیجہ یہی نکلتا ہے. چھوڑ دو، بیچارے ٹینشنیں اتنی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، اور ایج ان کی ہو گئی تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور آدھے سر کا درد بھی بہت سارے لوگوں میں، اس کا جادو سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جا کے ان پہ جادو ہے تو ان پہ یوں ہے تو ان پہ فلانا ہے تو ان کو ڈمکانا ہے. مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا، فوراً روحانی علاج کے لیے بھجوا دیا کسی مکھنچو کے پاس. وہ ان پہ دم کر رہا ہے کہ قادیانیوں نے جادو کیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھایا کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا. آپ کو کیوں دماغ میں فالج؟ تو یہ آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی، چلنا پھرنا نہیں ہو، واکنگ نہ ہو، اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہوتے تو فالج ہی تو ہوتا ہے. اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی. انگریز کبھی نہیں کہے گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو پیغمبر پہ تو یوسف جہانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا، عمر پہ کیوں نہیں ہوا، عثمان پہ کیوں نہیں ہوا، علی پہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن تھوڑی تھے، ابو بکر کے بھی تھے، عثمان کے بھی تھے، کسی پہ بھی نہیں ہوا. کبھی سنا وہ مشہور عاملوں سے علاج کرا رہے ہوں یا خود عملیات سیکھے ہوں حضرت ابو بکر نے، یا حصار کھینچ کے سوتے ہوں؟ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی پہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں. اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا، کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں، تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی، کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو. تو نبی کو چونکہ بشر کے لوگ کامل بشر سمجھیں، اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا. وہ بھی تھوڑا سا، زیادہ نہیں ہوا وہ، تاکہ یہ تانا بھی نہ بری ہو جائے کہ بار بار کہتے جادوگر ہیں، یہ جادو کے زور سے اتنے لوگوں کو مسلمان کر. اللہ نے ہونے دے دیا کہ چلو میں تمہاری یہ بھی کنفیوژن دور کر دوں کہ یہ جادوگر نہیں ہے، ورنہ اتنا پاورفل تم نے جادو کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوتا. اور پھر اس بہانے سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو گئی ہمارے فائدے کے لیے کہ یہ دم کر کے سو جایا کرو. میں اس سے کہتا ہوں کہ جب نبی پر اتنا پاورفل جادو ہوا تھا، سورہ فلق سورہ ناس کا دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو ہمیں ان عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سورہ فلق سورہ ناس کافی کیوں نہیں ہے؟ بات آ رہی ہے؟ اگر ہوا بھی ہے بالفرض، اول تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. مان لو ہو گیا یار، امکان کے درجے میں مان لو، تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے بھوک لگا کے سو جاؤ نا، کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ تو اس لیے عامل جتنا نیک ہوگا نا، سمجھ لو اتنا کیا ہے ڈینجرس. حقیقت بتا رہا ہوں، بڑے بہت بڑے بزرگ کا دور بھاگو یار، یہ برباد کرے گا، کیونکہ گھر میں اس کو عزت ملے گی. میں نے دارالعلوم کرنگی کے عامل بھی دیکھے ہیں لوگوں کو الو بناتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ دارالعلوم کرنگی کی بدنامی نہیں ہے اس میں، کیونکہ دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید ایک دینی ادارہ ہے، اس نے کبھی عاملوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. بنوری ٹاؤن کی میں مخالفت نہیں کر رہا، بنوری ٹاؤن ایک دینی ادارہ ہے، فتویٰ بنوری ٹاؤن سے لو. ہم تو خود لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے بنوری ٹاؤن، اوتھینٹک فتویٰ ملے گا، ایک بہت بڑا علمی ادارہ ہے، یہ فتویٰ دارالعلوم کرنگی سے لو، اوتھینٹک فتویٰ ملے گا. روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں، روحانی علاج نہ بنوری ٹاؤن میں، نہ جامعۃ جو میرا ادارہ ہے جامعۃ الرشید میں، اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس میں، نہ دارالعلوم کرنگی میں. سمجھتے ہو؟ تو دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے، خراب لوگ دینی مدرسوں کا شیلٹر استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگ بعض حضرات کو خلافت دے دیتے ہیں، وہ خلافت اس بیس پہ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے، تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے. وہ اپنے لحاظ سے امانت سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ پیچھے یہ سیٹ اپ چلا رہا ہے. تو یہ نسبتوں سے اس موقع پہ یہ روحانی وانی کی نسبتوں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ وہ فلانے پہنچے ہوئے. آپ بولو ہم سے بڑا پہنچا ہوا اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے باپ میں دم ہے تو آؤ ہم پہ دم جادو کر کے دکھا، ایسے بول دیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. بولتے ہوئے ڈرو گے تو پھر ہو جائے گا.